الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع آدم و فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 25 ذوالحجۃ الحرام شریف ہے اور 26 ذوالحجۃ الحرام کو خلیفہ دوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور چند دن کے بعد آپ نے یکم محرم الحرام سن 24 سن ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، اے محبوب، اے خبر غیب کی خبریں دینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اللہ کافی ہے اور جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں یہ بھی تمہیں کافی ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے خداؤں کی عبادت سر عام ہو اور سچے رب کی عبادت پوشیدہ طور پر کی جائے، بلکہ پہلے آپ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک ہمارا رب سچا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا سچا رسول ہوں۔
عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ فرمایا بے شک ہمارا دین سچا ہے۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا رب سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹے خداؤں کے ماننے والے علی الاعلان خانہ کعبہ کے پاس اپنی پوجا کرتے ہیں، لہذا آج علی الاعلان خانہ کعبے کا طواف بھی کیا جائے گا اور خانہ کعبے کے پاس عبادت بھی کی جائے گی۔ اور اس وقت مسلمانوں کے دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علی الاعلان خانہ کعبہ کے پاس عبادت کی۔ اور اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مسکرائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے، اس کی خاص وجہ؟ فرمایا ہاں اے عمر، جب یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے ہیں، تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کر، مال خرچ کر کے یہاں پر میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کے بارے میں فخر فرماتا ہے، اے عمر یہ فخر عام ہوتا ہے، یہ فخر عام ہوتا ہے، لیکن اے عمر جب تم ایمان لے کے آئے، جب تم میرے دامن سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے خاص فخر فرمایا، دیکھو میرا عمر اسلام قبول کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40ویں مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کے عدد کو پورا کرنے والے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے، جن میں 33 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں، تو 40 میں آپ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، 40 کو پورا کرنے والے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل، والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم، جو کہ ابو جہل کی چچا زاد بہن ہے، اور ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، فاروق اعظم کا نام بھی عمر اور ابو جہل کا نام بھی عمر، وہ عمر بن ہشام اور آپ عمر بن خطاب۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا رب العزت یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، یعنی ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب خاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عز و جل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور باقی صحابہ کرام علیہم رضوان تو مرید مصطفیٰ ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انفرادی اعزاز حاصل ہے کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ اب بندہ خود سوچے کہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے رب سے مانگے گا تو کیا رب اس کو ایسی ویسی چیز دے دے گا؟ جب محبوب سے کوئی گفٹ کوئی تحفہ مانگتا ہے تو وہ اعلیٰ سا اعلیٰ تحفہ دیتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فاروق اعظم جیسا تحفہ عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتیوں کا چراغ ہے۔ العمر سراج اہل الجنہ، عمر یہ جنتیوں کا چراغ ہے۔ آپ کا نام آسمانوں میں فاروق، انجیل میں کافی، اور تورات میں منطق الحق ہے۔ جنت میں آپ کا نام سراج ہے۔ کنیت آپ کی ابو حفص ہے۔ جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ابا حفص فرمایا۔ عربی زبان میں حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، عمر فاروق کہا ہے، جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابو حفص تمہیں مبارک ہو، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، چاہو تو اسے پڑھو، چاہو تو اسے نہ پڑھو۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا کہ ہر بندے سے کہا جائے گا نام اعمال دے کر کہ دیکھ اپنا نام اعمال اور پڑھ اس کو، لیکن فاروق اعظم سے اللہ فرمائے گا، اے عمر یہ تیرا اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اب تیری مرضی ہے اس کو پڑھ، تیری مرضی ہے اس کو نہ پڑھ۔ سیدنا فاروق اعظم کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کہا گیا۔ ایک بار ایک کرشی شخص نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ خطبے میں اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے مولا علی آپ اکثر دعاؤں میں یہ اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ خوبیاں عطا فرما جو تو نے ہدایت یافتہ خلفاء کو دی۔ اے علی وہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ سن کر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، فرمایا ہم حبیبائی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، و میرے محبوب میرے دوست سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، یہ دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی رنگت بہت سفید تھی، لمبے قد والے جسیم تھے، آپ کی داڑھی گھنگریالی تھی، آپ کی مونچھیں درمیان سے پست اور دائیں بائیں سے بڑی ہوئی تھی، آپ مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ قبیلہ قریش میں جب اسلام داخل ہوا تو اس وقت صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس وقت عرب کے اندر سے 17 بندے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل اور داخل تھے۔ آپ کو نہ صرف عربی زبان پر عبور حاصل تھا بلکہ آپ عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ ایک مرتبہ تورات شریف جو عبرانی زبان میں تھی تو اس کا نسخہ لے کے آئے، وہ کتاب تورات جس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی تھی، اصل کتاب تھی، وہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر پوچھا، اے عمر یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات شریف ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا مطالعہ کروں گا۔ جب انہوں نے کہا اگر میں اس کا مطالعہ کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا قرآن تمہیں کافی نہیں؟ اور فرمایا اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی حیات زہری میں ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کیا کرتے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہ کرتے بلکہ میری اتباع کرتے، میری شریعت پر وہ عمل کرتے۔ اور اس کا عمل مظاہرہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اس وقت آپ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد نکاح فرمایا، مگر آپ نے اس میں بھی حسن نیت کا اہتمام فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں صرف قضائے شہوت کی نیت سے اپنے ازواج کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر اور فکر میں مصروف رہے۔ آپ کے کل 8 ازواج ہیں، 2 باندیاں ہیں، جن میں سے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ نے حضرت زینب بن مظعون سے کیا، جو حضرت عثمان بن مظعون کی بہن ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان جو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور میرے آقا نے خود ان کو قبر انور کے اندر دفن فرمایا، اور ان قبر کے سرانے بہت بڑا پتھر رکھا اور فرمایا کہ اس پتھر کی نشانی سے ہم پہچانیں گے کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے۔ یعنی قبروں پر کتبے لگانا یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ ان کی بہن تھی جو فاروق اعظم کی پہلی زوجہ ہوئی، اور انہی سے ام المومنین سیدنا حفصہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح آپ نے جمیلہ بنت ثابت سے کیا، اور تیسرا نکاح آپ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا مولا علی مشرق کشا کی جو صاحبزادی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے نکاح فرمایا، اور ان کے حق مار میں آپ نے 40,000 درہم دیا۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم کے نسبی تعلق بھی آپ کا قائم ہے، یعنی فاروق اعظم کے یہ داماد بھی ہیں، فاروق اعظم مولا علی کے یہ داماد بھی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد مسلمان تھی۔ پہلے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر جو ہے ایک مرد کامل انسان ہے، ان کے میرے آقا نے تعریف فرمائی، اور انہوں نے 1630 احادیث روایت کی ہے۔ فاروق اعظم کے 5ویں بیٹے عاصم بن عمر سے جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ گشت فرما رہے تھے رات کو، تو ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے گئے دودھ میں پانی ملا دو۔ فاروق اعظم یہ سنا تو آپ رک گئے، ان کی پوری بات کو سنا تو بیٹی نے جواب دیا ماں آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے، پانی ڈالنے سے۔ تو کہا کہ بیٹے اب آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے، عمر تو ہو سکتا ہے سو رہا ہو، پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے جواب دیا امی جان ہو سکتا ہے کہ عمر سو رہے ہو، لیکن عمر کا رب تو جاگ رہا ہے۔ جب اس لڑکی کا یہ جواب سنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، اور صبح اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر پر معلوم کرے کہ وہ گھرانہ کیسا ہے اور کیا معاملات ہیں ان کے۔ پتہ لگا کہ وہ خاتون بیوہ ہے اور ایک جوان بیٹی ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا فاروق اعظم نے کہ میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، کون تیار ہے؟ تو ان کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تیار ہے کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس نیک خاتون سے کیا، اور پھر اس خاتون سے بیٹی ام عاصم پیدا ہوئی، اور پھر اس ام عاصم سے جو ہے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا، جن کے بارے میں جو وہ مشہور ہے کہ آپ کے زمانے میں، حالانکہ آپ نے کوئی لمبی چوڑی حکومت نہیں کی، صرف 2.5 برس 30 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اتنے سے عرصے میں آپ نے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ ایسا عدل و انصاف ہوتا تھا جیسے فاروق اعظم کے دور میں عدل و انصاف ہوتا تھا، اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر میرے وزیر سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر میرے جو وزیر ہیں فرمایا ایک صدیق اکبر اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کا ہاتھ تھاما، بائیں ہاتھ سے فاروق اعظم کا ہاتھ تھاما، پھر آپ تینوں کھڑے ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح سے ہم آج اکٹھے اٹھے ہیں اسی طرح کل بروز قیامت ہم تینوں اکٹھے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور ان کو بتا بھی دیا صدیق و فاروق کو کہ تمہاری قبر میرے قبر کے ساتھ بنے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے بھائی سیدنا زید بن خطاب، یہ فاروق اعظم سے بڑے تھے اور اسلام پہلے قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ فاروق اعظم نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ اولین مہاجرین میں سے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق، غزوہ حدیبیہ، تمام غزوات میں فاروق اعظم کے یہ بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں یہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا۔ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کی یہ چہرے پر 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھیں آنسو بہنے کی وجہ سے۔ اللہ کے خوف سے اتنا آپ رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف کا غلبہ آپ پر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سورۃ طور کی آیات ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، ساری رات اللہ کے خوف سے آپ روتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک راہب عیسائی راہب کے گرجے کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے آواز دی، وہ راہب باہر آیا تو آپ اسے دیکھ کر روتے رہے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو کس بات میں رلایا؟ فرمایا مجھے قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ گئی، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ ان آیات نے مجھے تجھے دے کر رلا دیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔ ان آیات کا یہ ترجمہ ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مشقتیں جھیلیں، لیکن جائیں بھڑکتی آگ میں، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کو جہنم کا۔ مطلب یہ تھا کہ تم اس طرح عبادت کر رہے ہو، بڑی مشقتیں جھیل رہے ہو عیسائی مذہب کے اندر، حالانکہ اب اسلام آ چکا ہے، تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے، لیکن تم محنتیں مشقتیں کر رہے ہو، اپنی طور پہ عبادت کری جا رہے ہو، لیکن کا انجام کیا ہوگا؟ کتنا خطرناک انجام ہے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، مشقت جھیلیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن جائیں بھڑکتی آگ میں۔ مجھے اس آیت نے رلا دیا کہ لوگ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی دولت پاس نہ ہونے کی وجہ سے، سارے اعمال، ان کی تکلیفیں ساری، ان کی مصیبتیں ساری، ان کے جب کسی کام کے نہیں ہوں گی۔ تو ایمان جو ہے یہ جڑ اور بنیاد ہے۔ اور آپ اکثر یہ کہا کرتے، کاش میں دمبا ہوتا، گھر والے مجھے خوب کھلاتے پلاتے پھر ذبح کر کے کھا جاتے، اے کاش میں بشر نہ ہوتا۔ کبھی کہتے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ فرمایا یہ ایمان جو ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان میں ہے، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید کے بیچ میں ہے۔ اس کی مثال یہ ہوتی کہ اگر کل بروز قیامت اگر اللہ نے یہ کہا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں پھینکا جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ایسی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ایک بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ بھی میں ہوں گا۔ یعنی اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت پر امید بھی ہے۔ بندے کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن اس میں اتنا زیادہ بھی نہ ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا تم سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمینوں کو بھر دیں، ساتوں زمینیں تیرے گناہوں سے بھر جائیں، ساتوں آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائیں، اے میرے بندے پھر تو ایک مرتبہ مجھے پکار، سچے دل سے توبہ کر لے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بندہ گناہگار ہو
تو اللہ سے ڈرتا بھی رہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ڈرے کہ اب تک میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا رہے۔ اور اتنی امید بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ گناہ پہ دلیر ہو جائے۔ وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ کرم کر دے گا، بخشنے والا ہے، رحم کر دے گا، پھر گناہ کرتا رہے جان بوجھ کر۔ وہ بڑا بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید سامنے رکھ کر توبہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر، وہ بہت بدبخت انسان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید کا مطلب یہ ہے بندے سے گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی رحمت سے امید کرے، یا اللہ گناہگار ہوں سیاکار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت پہ امید ہے کہ تو اپنی رحمت کے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں بندہ اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس کے بہت سی نیکیاں ہوں گی، بہت سی نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو میرے فضل سے، میرے فضل و کرم کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس بندے کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے گا، یا اللہ میں نے عبادتیں ہی اتنی زیادہ کی ہیں، میرا تو حق بنتا ہے جنت کا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے گا، اللہ فرمائے گا واپس لے آؤ، میزان پہ لے جاؤ، اس کی ساری عبادتیں ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف آنکھ کی نعمت رکھو۔ جب اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے پلڑے میں آنکھ کی نعمت رکھی جائے گی تو آنکھ کی نعمت ان پر بھاری ہو جائے گی، اور وہاں کا جو میزان ہے، یہاں پر تو یہ ہوتا ہے جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے، جو ہلکی ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے، لیکن وہاں میزان جو ہے جو قیامت والا اس کا الٹ حساب ہے، وہ جو بھاری ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو میزان میں اس کا پلڑا جو گناہوں وہ نیکیوں والا وہ چھپ جائے گا، اور اس کا جو آنکھ والی نعمت تھی وہ اوپر ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی، اس کا زیادہ مقام ہوگا۔ اب اللہ فرمائے گا اب میرے عدل کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ بندہ پھر عرض کرے گا یا رب العزت مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میری فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جانا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بلکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا جب یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائیں گے؟ تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے نہیں، مگر نیکیاں میری اتنی زیادہ ہیں، میری امت جتنی نیکیاں کریں گے ساری مجھے نیکیاں ملیں گی، میں تو نبیوں کے امام ہوں نہیں، بلکہ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا فضل ہی تو بنایا ہے، میں تو ہوں ہی سارا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس امید کو سامنے رکھ کر گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار، یہ پہلے اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کعب احبار سرکار کے زمانہ انہوں نے پایا لیکن یہ اسلام نہیں لایا تھے، سرکار کے وصال کے بعد یہ اسلام لایا تو یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ تو سیدنا کعب احبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں آخرت کے حوالے سے کوئی بات سنائیں۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر بھی اعمال لے آئیں تو قیامت کی ہولناکی دیکھ کر آپ انہیں حقیر سمجھیں گے۔ قیامت کے دن جب جہنم سامنے لایا جائے گا تو لوگ بڑے بڑی عبادت گزار بھی اس کے خوف سے کانپ اٹھیں گے، اس کی دہشت سے جہنم کی، اور وہ آواز لگا رہے حل میں مزید حل میں مزید، یعنی اور لوگوں کو میرے اندر داخل فرما، اور لوگوں کو داخل فرما، حل میں، اور لوگوں کے قریب آنا شروع ہو جائے گی جہنم کی آگ، لوگ پیچھے کریں گے لیکن آگ پیچھے نہیں ہوگی۔ کوئی نمازوں کا واسطہ دین ہوگا، کوئی روزوں کا دین ہوگا، کوئی حج کا دین ہوگا، کوئی صدقہ خیرات کا، لیکن وہ آگ پیچھے نہیں ہوگی۔ اتنے میں کہتے ہیں جبریل امین علیہ السلام پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کے آئیں گے سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار دو عالم وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ یہ پیالے کا پانی جو ہے جہنم کی آگ پہ پھینکیں۔ اتنی ہولناک آگ، اس پر چند قطرے میرے آقا پیالے کے پانی کے ماریں گے تو وہ جہنم پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے؟ لوگوں نے نمازوں کے واسطے دیا، روزوں کے واسطے، حج زکوٰۃ کے واسطے دیا، یہ آگ پیچھے نہیں ہوئی، چند قطرات اس کے اوپر پڑے تو یہ پیچھے ہو گئی، یہ کون سے پانی تھا؟ کہاں سے لائے پانی؟ کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔
جو توبہ کے وقت اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، یہ آنسو کی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے اس نے۔ اور اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو 2 قطرے اور 2 قدم بہت پسند ہیں۔ 2 قطرے ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کا گرتا ہے جہاد کے موقع پر، اللہ کو وہ خون کا قطرہ بڑا پسند ہے۔ دوسرا فرمایا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہہ جائے، یہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور 2 قدم جو اللہ کو پسند ہے، ایک وہ کہ جو فرض نماز کے لیے چلتا ہے، ایک اور تھا مجھے ذہن سے نکل گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لیں تو قیامت کی ہول ناکی دے کر آپ انہیں حقیر سمجھیں گے کہ یہ تو کچھ بھی عمل نہیں ہے میرے۔ اگر جہنم میں سے بیل کے ناک کے برابر مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی سے ابل کر پگھل جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا، کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ بڑے بڑے مقرب لوگ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی کہہ رہی ہوگی، اور وہ ہوگی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ آج ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا، وہاں پر میرے آقا کہیں گے آؤ آؤ میرے پاس، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، یعنی فرشتے گناہگاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے جب اللہ کا حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فرشتے گناہگاروں کو پکڑ رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، یا رسول اللہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس کو آپ نے اپنی رحمت والے چادر کے اندر چھپا لیا، اس کو فرشتے بھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اس دن ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے رب آج میں تجھ سے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ فاروق اعظم اسی وجہ سے بچوں سے دعا کرایا کرتے تھے کہ اے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے، وہ عمر جس کے سائے سے بھی سایہ سے شیطان دور بھاگتا ہے، جس گلی سے عمر گزر جائے میرے آقا فرماتے میں شیطان نہیں آتا۔ اتنی ہستی ہے، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ اتنی شانیں رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں بچوں کے دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ یہ اللہ کے خوف کی شدت کا عالم تھا، اور ہمارے لیے تعلیم تھی آپ کی۔ اور آپ یہ اپنے بیٹے کو وصیت کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے بیٹے جب تم میری قبر میں رکھے تو مجھے لحد میں رکھنے کے بعد میرا چہرہ زمین سے اس طرح ملا دینا کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ شرعی حکم تو یہ قبر کے اندر کفن کے ساتھ زمین کی مٹی اٹیچ ہو، لیکن کچھ عرصے سے آپ یہ رواج پڑھ گئے کہ لوگ قبر کے اندر چٹائی بچھاتے ہیں۔ قبر کے اندر چٹائی بچھانا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کئی لوگ بچھاتے ہیں چٹائی نیچے، یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ آپ کی قبر کے اندر جب وہ کمبل شریف بچھایا گیا، غالباً سرخ رنگ کا آپ کے نیچے جب وہ کمبل شریف بچھایا گیا، اس کے علاوہ کسی کی قبر کے اندر جو ہے وہ چٹائی وغیرہ بچھانا، اس طرح کے لوازمات کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم وہاں پہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے لو جی نیا مسئلہ ہے، خلق کر دیا، نئی بات بتا دی۔ جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے، قبر کے اندر جو کفن ہے وہ مٹی کے ساتھ مس ہونا چاہیے۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ بیٹے میرے قبر کے ساتھ میرا جسم جو ہے وہ اس کے اندر کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی میرے نیچے کوئی چیز بچھائی نہ جائے۔ اور فاروق اعظم جو پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنائی تھی یہ حدیث پاک، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد، بلکہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ حوالہ دیں، چلو وہ اتفاقی طور پہ آ ہی گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے نماز پڑھنے کے بعد سرکار کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگا، یعنی اس نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے
تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھے، اس کے کندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، فرائض اور نوافل کے مابین فاصلہ رکھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا اصاب اللہ بکا یا ابن الخطاب، اے عمر اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ اسی طرح درست بات کرنے والا بنائے رکھے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو یہ سنائی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا غضب عمر فإن اللہ یغضب اذا غضب، میرے آقا فرماتے ہیں عمر کے غضب سے بچو، اس لیے کہ جب عمر کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر جلال فرماتا ہے، جس پہ عمر ناراض ہوتا ہے اس سے رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا عمر جب تمہارا انتقال ہوگا تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں غسل کفن جنازہ کے بعد قبر میں رکھا جائے گا، دو فرشتے تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے، عرض کریں گے، یہ فرشتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑے خوفناک شکل کے ہیں، لمبے لمبے بال ہیں اور دانت بڑے نکیلے، اور اس طرح کے حدیث میں ملتے ہیں اس سے منکر نکیر کے حوالے سے، بندے کے جیسے اعمال اس کنڈیشن میں وہ آتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فاروق اعظم سے پوچھا اے عمر تمہاری اس کیفیت کیا ہوگی کہ جب فرشتے تمہارے پاس قبر میں آئیں گے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے حواس جیسے اب قائم ہیں، یعنی میں ہوش و حواس میں ہوں، میں میری عقل کام کر رہی ہے، کہ قبر کے اندر بھی اسی طرح ہوگا کہ میرے ہوش و حواس قائم ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تمہارے ہوش و حواس قائم ہوں گے، تمہاری عقل سلامت ہوگی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں نبڑ لاؤں گا، پھر میں نبڑ لاؤں گا۔ یہ تحدیث نعمت کے بارے میں فرمایا، خوف خدا کا وہ عالم بھی آپ کو بتا دیا، اور تحدیث نعمت کا یہ بھی عالم ہے، اور غوث پاک کے تحدیث نعمت میں یہ بھی ہے، فرماتا ہے اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جنت میں جب تک تمام مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروں۔ یہ آپ کے تحدیث نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ سیدنا غوث اعظم کا کانے کا غلام پکڑ کے رو رہے ہیں، القاعت کر رہے ہیں یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو مجھے اندھا اٹھانا۔ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا کرتے تھے، خشیت الہی کی وجہ سے کہا کرتے تھے، تحدیث نعمت کے طور پر بھی باتیں کیا کرتے تھے آپ۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نبڑ لاؤں گا۔ مولا علی سن رہے تھے، ان کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے مولا علی کو یہ بات یاد تھی، آپ انہیں قبر کے پاس بیٹھ گئے کہ دیکھو عمر فاروق کرتے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئے قبر کے اندر تو فرشتوں نے کہا من ربو کا، پہلا سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ فاروق اعظم نے کہا واللہ ربی فمن ربکما، میرا رب تو اللہ، تو اڈا رب کیڑا ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، واللہ ربی ہے، اللہ میرا رب ہے، فمن ربکما تمہارا رب کون ہے؟ محمد نبی فمن نبیکما، تسنیہ کا صیغہ ہے دونوں فرشتوں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد عربی میرے آقا و مولا میرے نبی ہیں، تمہارا نبی کون ہے؟ الاسلام دینی فما دینوں کا، اسلام میرا دین ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ فیقولان، وہ دونوں فرشتے کہیں گے وَأَعْجَبَ، تعجب کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العزت ہم ما ندری نحن ارسلنا الیک ام ارسلت الیک، یا رب العالمین ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم امتحان لینے کے لیے بھیجے گئے یا امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے؟ تو اللہ فرمائے گا تم جانتے ہو یہ عمر ہے جس کے سیر سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، بے شمار احادیث میرے آقا نے ان کے، بلکہ قرآن پاک کے تقریباً 20 آیات ایسی ہیں کہ جو فاروق اعظم کی رائے ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا تھا۔ تقریباً 20-21 آیات ایسی ہے کہ جیسے فاروق اعظم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے قرآن کے اندر حکم نازل فرما دیتا تھا۔ بلکہ میرے آقا نے ایک مرتبہ سید جبرائیل سے کہا علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل میرے عمر کی شان بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے امام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر عمر نوح بھی مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی وقت دیا جائے، پھر بھی میں عمر فاروق اعظم کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔
تو جب وہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. میرے آقا فرماتا ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر اور فاروق اعظم کا ذکر کر کے آراستہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے.